جشن عید میلاد النبی زندہ باد، کرما والے زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب میں آخر میں صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا پیر ظہور مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ اپنے پیارے پیارے الفاظ سے ہمیں آقا کی میٹھی میٹھی باتیں سنائیں، تو ان کے خطاب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ ذرا جوش سے نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، پیر محمد رضا مصطفیٰ صاحب۔ صلی اللہ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ دیجئے۔ الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك۔ جاؤ اندر بیٹا۔ حمد و ثناء باری تعالیٰ اور بعد از ادعیہ عقیدت و محبت و روح و سلام، میں دل کی افراد حیرانیوں سے محترمی مکرمی جناب محمد تنویر اسحاق ان کو ہدیہ تبریک خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل پاک سجائی ہے اور الحمدللہ ہماری بزم فضان عنایت کے زیر اہتمام حضور کرما والا شریف کے کرم سے یہ مسلسل 22ویں محفل پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ صاحب خانہ کے گھر پر، گھر کے مقیموں پر برکت نازل فرمائے، اور ان کے کاروبار میں بھی وسعت عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ دارین کی عزتیں دولتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے وہ اپنے محبوب کا صدقہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو اس کے محبوب کے ماننے والے نہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جب نہ ماننے والوں کو اتنا کچھ دے رہا ہے تو جو حضور کے ماننے والے ہیں ان کو کیا کچھ عطا نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دولتیں ایسی ہوتی ہیں جو مخصوص علاقوں میں چلتی ہیں، کرنسیاں اپنی حدود کے اندر وقت قیمت رکھتی ہیں، جو دنیا داروں کو مل رہا ہے صدقہ تو وہ بھی حضور کا ہے لیکن یہاں تک محدود ہے۔ مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جو مل رہا ہے اس کا صدقہ یہاں بھی چل رہا ہے، قبر میں بھی چلے گا، حشر میں بھی چلے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ دیکھیے ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی، نبی پاک کا ذکر کرنا یہ خود اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ گویا ذکر مصطفیٰ کر کے سنت الہیہ پر عمل کر رہے ہیں۔
سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ کی ابتدا خدا سے ہے اور انتہا بھی خدا تک ہے. سبحان اللہ. گویا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم کے ذکر کا اول و آخر خود خدا. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا اول و آخر خود خدا ہے. اور پھر توجہ فرمائیے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر صرف خدا نہیں کیا، نہیں، قرآن کو اگر باریک بینی سے پڑھیں اور عشق سے محبت سے پڑھیں تو قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذاکر ملائکہ بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والے انبیاء بھی ہیں. سبحان اللہ. ذکر یہاں تک ہو رہا ہے تو کیا اس ذکر کو صرف اللہ نے ہی کیا کر رہا ہے، انبیاء نے ہی کیا، ملائکہ ہی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے تک پھیلا بھی دیا ہے اور اس ذکر کو وہاں تک پہنچا بھی دیا. سبحان اللہ. کوئی شے ایسی نہیں جو مصطفیٰ کا ذکر نہ کر رہی ہے. بے شک. جہاں کہیں بے زبانوں کو زبان ملی تو کیا دیکھا نہیں درخت دوڑتا ہوا آیا، نبی کا نام لیتا ہوا آیا. جہاں بے زبانوں کو زبان ملی تو کیا دیکھا نہیں، اگرچہ دشمن کی مٹھی میں تھے، پتھروں نے کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا. سبحان اللہ. جہاں بے زبانوں کو زبان ملی تو دیکھا نہیں اونٹ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ. چڑیاں حضور کا ذکر کر رہی ہیں، ہرنی حضور کا ذکر کر رہی ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ اشیاء، وہ جاندار، وہ چیزیں، وہ جمادات، وہ نباتات، وہ حیوانات، مت سمجھو کہ یہ بھی مصطفیٰ کے ذاکر نہیں ہے. فرمایا نہیں، جس طرح کائنات کی ہر شے میرا ذکر کر رہی ہے، جس کو میں نے چاہا ہے میری ہر وہ شے مصطفیٰ کا بھی ذکر کر رہی ہے. سبحان اللہ. ورفعنا لک ذکرک کا آیت نازل ہوئی. حضور جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل تو یہ آیت لے کے آیا ہے، جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے، جی یا رسول اللہ، جہاں اللہ رب العالمین نے یہ آیت عطا فرمائی تھی ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا یار نے پوچھنا ہے جواب یہ دینا ہے. پھر بتا جبریل، اللہ نے میرے ذکر کو جو میرے لیے بلند کیا ہے کیسے بلند کیا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سونا جب پوچھے گا تو کہہ دینا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ محبوب جہاں تیرے اللہ کا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ساتھ ہی ذکر ہوگا. دیکھیے کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا تو اس کے پہلے جز میں ہے لا الہ الا اللہ، الا اللہ کے آخر میں اللہ ہے، اور اگلا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. دوسرے جز میں پہلا لفظ محمد ہے. گویا لا الہ الا اللہ کے آخر میں اللہ اور دوسرے جز میں پہلا لفظ محمد. فرمایا کلمہ تمہارا ہوگا، تم پڑھو گے، تمہیں پاک کر دے گا. ذرا محبت سے دیکھو گے اللہ نے محمد کو پھر کلمے میں درمیان میں ملایا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اور محمد، اللہ اور ملے ہوئے ہیں یا نہیں ملے ہوئے؟ یہ اللہ نے ملایا ہوا ہے. کلمے میں دیکھو
مصطفیٰ کریم کے ذکر کے ساتھ خدا کا ذکر، نماز میں دیکھو خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر۔ اب قرآن تو ہے ہی مصطفیٰ کی بولی، کہیے سبحان اللہ۔ یہ کلام اللہ کا ہے، شان اس کی ہے، لیکن جب رب کائنات نے اسے نازل فرمایا تو کہہ دیا سونا اس قرآن کو میں نے تیری زبان میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ میری زبان، میرا کلام تو انبیاء سمجھتے ہیں، میں نے تیری زبان میں اس لیے اس کو نازل فرمایا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آئے، تو آسان کر دے اس کو۔ تو ہر جگہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی رب کریم نے قرآن پاک میں اس مقام پر ارشاد فرمایا لا اقسم، اللہ فرماتے ہیں میں اس شہر کی قسم، لا نفی کا ہے، نہیں اٹھاتا۔ اس نفی کے بعد اسباب نہیں فرما دیا، ہاں سونا قسم اٹھانی پڑ گئی ہے، میں شہر کی قسم نہیں اٹھاتا۔ شہر سے مراد کیا ہے؟ مکہ، جہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس شہر کی قسم نہیں اٹھاتا، لا وہ قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی، لیکن ہاں مولا جہاں اٹھاتا نہیں اٹھانی پڑ گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونا قسم اس لیے اٹھائی یا اللہ تو اس شہر کی قسم کیوں نہ اٹھائے؟ اس گھر میں، اس شہر میں تیرا گھر موجود ہے۔ مجھے کچھ دوست کہنے لگے چلو عمرے کو چلتے ہیں، میں نے کہا مجھے کیا کہنے لگے آؤ پھر طواف کرتے ہیں، میں نے کہا چکر پر 2.25 گھنٹے مسلسل کون چل کے 7 چکر پورے کرے؟ کہنے لگے پھر کرتے کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا چکر لگاؤ عبادت ہوگی، میرے نبی نے تو بتایا ایک سودا بیٹھے بٹھائے مل جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو بیٹھے بٹھائے سودا مل جائے، اس کو مسلسل دیکھنا عبادت ہے، مقبول عبادت ہے۔ اب وہ جگہ جسے دیکھنا عبادت ہے، آدم علیہ السلام سے وہاں اس کی تعمیر شروع ہوئی ہے اور مختلف مراحل میں اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ اب اس گھر سے پوچھئے تجھے دیکھنا عبادت ہے، تو کسے دیکھنا چاہتا ہے؟ کعبہ کہتا ہے جس طرح کوئی بڑے خوف سے جھک کے کسی کو دیکھتا ہے، محمد کو آنے تو دو، میں محمد کے گھر کو جھک کے سلام پیش سہرا اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہو کہ اس شہر میں تو بستا ہے، تو رہتا ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھاتا کہ یہاں میرا گھر ہے، میں تو اس وجہ سے قسم اٹھاتا ہوں سونا اس میں تیرا گھر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، بنٹھار کی آمد، مرحبا، سونے کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے، اپنی فکر ہوتی ہے۔ میں جب حاضر تھا نا اس جگہ پر کہ جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو وہاں ایک سکرین چل رہی تھی، وہ جس کے لفظ چلتے ہیں، شہروں میں بھی لگی ہوتی ہے، LCD ہوتی ہے، اس کے الفاظ اندر چل رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے نئے آ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں لکھا تھا کہ یہ جگہ حضور کی ولادت گاہ مشہور ہے اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس سے اس جگہ سے برکت ملتی ہو، یعنی یہاں پر کوئی بھی برکت والی بات نہیں،
سنی ہے؟ یہ ایسی جگہ ہے کہ اس جہاں سے کسی کو کوئی برکت نہیں ملتی. میں نے کہا ہوش کرو، یہ پیغام تمہارے لوگوں کے لیے تو ہوگا کہ جن کے مقدر میں ایسی برکتیں نہیں ہیں. یہاں تو وہ بھی آ کے دروازے پہ کھڑا ہے کہ جو کنواری پاک دامن کے غریباں میں پھونک مار دے، پھونک کی برکت سے اللہ اسے بیٹا عطا فرمائے. بیٹا بھی وہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو، بھی اس کی وہ کہ اللہ کہے تو روح اللہ ہے، مقام اس کا وہ کہ صاحب کتاب ہو، اور حیثیت اس کی وہ کہ اللہ کہے تو میرا کلمہ ہے. اس پھونک کے لگانے والا وہ اس گھر کے دروازے پر برکت لینے کھڑا ہے. ارے ہم تیری فکر کے نہیں، ہم تو یہاں ذرے ذرے کا ادب اور احترام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کعبہ کو بھی اگر کسی نے کعبہ بنایا ہے تو وہ آنے والا محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے کہا ہاں یہاں تجھے برکت نہیں ملے گی، یہ تو وہ گھر ہے، ہم دور بیٹھے ہیں وہیں بھی ہمیں یہی سے برکتیں پہنچ رہی ہیں. وہیں پہ بیٹھے ہمیں فیض پہنچ رہا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے. یہ گھر ہے ولادت کا ہے مصطفیٰ. اب یہاں وہ کہتے ہیں برکت نہیں. ذرا پوچھو تو صحیح جنت کی حوریں کیا لینے آ گئی تھی؟ ذرا پوچھو تو صحیح آسمانوں کے دروازے کیوں کھل گئے تھے؟ ذرا پوچھو تو صحیح کہ رب کائنات نے جنت کو نئے انداز سے سجانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ذرا پوچھو تو صحیح ملائک صف در صف کس کی بارگاہ میں ابھی وہ آیا نہیں درود و سلام پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، بے شک بے شک. پورے اپنی مرضی سے آئی اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑا اجتماع ہے. کہیے سبحان اللہ. پورے اپنی مرضی سے آئی، فرشتے اپنی مرضی سے آئی. جنت کے دروازے کیا ان کے کواڑ ڈھیلے ہیں؟ خود کھول جاتے ہیں. آسمان کے دروازے آئے ہائے وہاں جاؤں اللہ کی محبت پر. حضور معراج پر گئے تو آسمانوں پر ستون دیکھے جن سے روشنیاں ڈھلک رہی تھی. کوئی زبرجد کا تھا، کوئی یاقوت کا ستون تھا. حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل جانتا ہے یہ ستون کیسے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہیں بھول تو نہیں گیا. جبریل کہتا ہے جی یا رسول اللہ جانتا ہوں. فرمایا کب بنائے گئے؟ سونا اچھی طرح یاد ہے جب تو آیا تھا رب نے خوشی میں سجا دیا تھا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ سونا اس شہر میں تو رہتا ہے. توجہ فرمائیے، ایک بڑی بریک سی بات پیش کرتا ہوں. آیا آج یہ قسم منسوخ ہے؟ میں شہر کی قسم نہیں اٹھاتا مگر ہاں اٹھاتا ہوں کہ اس میں تو موجود ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی کہے یہ آیت منسوخ ہے، آج بھی یہ آیت اپنے حکم پر قائم ہے. بے شک. کیا مطلب ہے؟ سونا اس شہر میں کل بھی تو موجود تھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس شہر میں آج بھی تو موجود ہے. بے شک. اس شہر میں کل بھی تو موجود تھا. بے شک. واہ واہ واہ. اس شہر میں آج بھی موجود ہے. کیوں قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ تو اس میں موجود ہے. تو اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے. اب چاہے تو کہیں بھی چلا جائے، مدینے کی سرزمین پر ہی کیوں نہ چلا جائے، مجھ سے پوچھ تو یہی موجود ہے. رب فرماتا ہے میں تیری ولادت گاہ کی قسم اٹھاتا ہوں، میں عزتیں دیتا ہوں اس شہر کو کہ یہاں تیری ولادت ہوئی ہے. سہنا مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. تیرے بغیر رب کریم تیرا محبوب کو زمانہ
نہیں 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 سمجھا نہیں، میرا مکہ میرا گھر یار کے بغیر سجدہ ہی نہیں، تو یہی موجود ہے۔ سبحان اللہ وَأَنْتَ بِهَذَا الْبَلَدِ، سونا اس شہر میں تو رہتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اللہ کو آئے تو اتارنے میں کوئی پریشانی تھی، کوئی رکاوٹ تھی؟ اللہ کہہ دیتا بس جب تک تو یہاں رہا سونا تب تک میری اس شہر کی قسم تھی، اب چونکہ تو یہاں نہیں رہا چلا گیا ہے، لہٰذا میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں۔ کوئی ثابت کرے، کوئی ثابت کرے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ سمنا تو یہاں موجود نہیں رہا، اب قسم واپس فرمایا نہ، یہ قسم اساں چاہی ہوئی، سبحان اللہ یہ قسم ہماری قسم ہے۔ بے شک واہ اور سونا تو کہیں بھی چلا جائے، ہم سے کوئی پوچھے تو یہی رہتا ہے، بے شک واہ یہی رہتا ہے، سبحان اللہ تو یہی رہتا ہے، سبحان اللہ تو یہی رہتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، سونا ہم اس کی قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ تو اس میں موجود ہے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک اور رکدہ کھولا، ایک اور دروازہ کھلا، اور وہ دروازہ کیا اعلان کرتا ہے؟ کہتے ہیں حضور مکے میں ہوں تو مکے کی قسم اٹھاتا ہے، حضور مدینہ چلے جائیں تو مدینے کی قسم اٹھاتا ہے، گویا حضور جہاں بھی رہے قسم اللہ محبوب کی وجہ سے اٹھاتا ہے۔ اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر حتیم موجود ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پر بیت اللہ ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں نصاب رحمت لگا ہوگا، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں حجر اسود لگا ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں مطاف ہے، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ صفا اور مروہ کی نشانیاں ہیں، اس وجہ سے قسم نہیں اٹھائی کہ مقام ابراہیم ہے۔ فرمایا یہ سب چیزیں الگ ہیں، سب سے باری اگر کوئی ذات ہے، ہستی ہے، مرتبے والا، مقام والا، رتبت و شان والا، تو سونا میرا گھر بھی ایک طرف رہا، یہ تو کعبہ ہے، مجھے میں نے کعبے کا کعبہ بنا کر بھیجا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میں غلط ہے ساری سرکار دیئے میرے سونے سونے واہ 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 محبوب مٹھن من ٹھہرا، کیا بات میرے کیا بات میرے سرکار، سبحان اللہ کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ انشاءاللہ یہ جملہ یاد رکھ لیں، پکا کر لیں، کیا بات میرے سرکار محبوب مٹھن من ٹھہرا۔ اعلیٰ حضرت کا ذوق چھوٹا ذوق ہے، جس کو خدا عقل سلیم دے اس کا ذوق پھر یہ اعلان کرتا ہے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا، سبحان اللہ سبحان اللہ اب کعبے کا۔ کعبہ دیکھو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کعبے کو بیٹھ کر کچھ نہ کرو، ٹک ٹک لگا کر بیٹھ جاؤ اور دیکھتے رہو بس، تو کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ عبادت ہوگی۔ کعبے کو بیٹھ جاؤ کچھ نہ کرو، ایسے دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، تو کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کس درجے کی عبادت ہے؟ بڑے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اچھا کعبے کو میں نے دیکھا عبادت، آپ دیکھیں عبادت، اب کعبہ جسے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے اسے دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہلکے سے نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ کعبہ جسے جھک جھک کے دیکھتا ہے، اور بات میری نہیں اس عظیم ہستی کی بات ہے
جسے عبد المطلب کہتے ہیں. سبحان اللہ مجھے آپ کی قبر انور پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کیا فرماتے ہیں رات کا وہ پچھلا پہر تھا جب سب سے پچھلا نبی آنے والا تھا. سبحان اللہ. کون سا پہر تھا؟ رات کا پچھلا پہر. کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. کیا ایمان ہے. سبحان اللہ. ایمان ہوگا تو کعبے کے پچھلے پہر بلایا ہوگا نا. کعبے کا کہتے ہیں طواف کر رہا تھا پچھلا پہر پچھلا پہر پچھلا پہر. پھر ایک وقت ایسا آیا میں نے کعبے کو دیکھا کعبہ جھک گیا. کس طرف جھکا؟ فرماتے ہیں مقام ابراہیم کی طرف جھکا. سبحان اللہ. سبحان کہاں جھکا؟ مقام ابراہیم کی طرف جھکا. مقام ابراہیم کی بالکل سیدھ پر حضور کی ولادت کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مقام ابراہیم کی بالکل سیدھ پر حضور کی ولادت کا ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، جب زلزلہ آتا ہے تو کئی عمارتیں جھک جاتی ہیں پھر کھڑی ہوتی ہیں، ان کے دراڑیں ختم نہیں ہوتی، جو پتھر گر جاتا ہے خود بخود اوپر نہیں جاتا. کعبے تو جھکا بھی ہے. سبحان اللہ. دراڑ کوئی نہیں آئی، کوئی پتھر نیچے نہیں گرا. کہا گرے کیوں؟ یہ کہ گرتے ہوئے کو اٹھانے والا تو خود آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے اندر دراڑ کیوں آئے؟ دراڑیں ختم کرنے والا تو آ گیا ہے، اور وہ جھکو کیوں نہ نرمی سے کہ نرمی والا حلیم تبا مصطفیٰ تشریف لا چکا. سبحان اللہ. اللہ اکبر حمد کثیرہ. اور یاد رکھو میرا پیغمبر دنیا کی ہر چیز سے بلند ہے. بے شک بے شک. میں نے جملہ بول دیا ابھی آپ کو سمجھ نہیں آیا. سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ دنیا کی ہر چیز سے بلند ہے. صحابہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم میں چلا کرتے تو کوئی کتنے ہی لمبے قد والا کیوں نہ ہوتا، حضور سب سے بلند نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. اب ہوتا ہے بازار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا قد چھوٹا کسی کا لمبا، کہیں مسجد میں چلے جائیں، کہیں جلسے میں چلے جائیں، اجتماع میں چلے جائیں، جلوس میں چلے جائیں، کوئی چھوٹے قد کا کوئی بڑے قد کا. لیکن کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اگر اس کا قد اتنا ہے تو اس سے بڑھ کر کسی کا قد نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کوئی 6 فٹ کا ہو، اگلے موڑ پر 6.5 فٹ کا آ جائے، 6.25 فٹ کا آ جائے. 8 ساڑھے 8 فٹ تک انسان تو دیکھے گئے ہمارے دور میں، عالم چلنا جا سکتا. لیکن یہ اعجاز ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں مصطفیٰ ہے. 1 لاکھ کئی ہزار صحابہ آخری حج میں خطبے کے وقت موجود تھے. صحابہ یہی کہتے ہیں حضور ساریاں تو اونچے سن. سبحان اللہ. اب حضور میں نے جملہ بولا میرے نبی ہر شے سے بلند ہیں، بلند ہیں، کعبے سے بھی بلند ہیں، بلند ہیں. سبحان اللہ. عقلی میں کہتا ہوں دیکھ ذرا کعبے تجھے لے جائے خدا تو اپنا وجود لگا نا کعبے کے ساتھ، ملتزم پہ آ جا، کعبے کے دروازے پہ کھڑا ہو جا. تیرا تو سر اس دروازے کی دہلیز تک نہیں پہنچتا اور جاننا چاہتا ہے مصطفیٰ کتنا بلند ہے. اسی کعبے کے صحن میں مصطفیٰ کھڑا ہے، کندھے پہ علی کو بٹھایا ہے. علی کہتے ہیں میں ہاتھ بڑھاؤں تو عرش الہی کٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. قد نہیں ناپ سکتا تو جس نے وہاں تک پہنچایا ہے محمد کے قد کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. 6-7 فٹ کے بندے کندھے پر کھڑے ہو، دوسرا اس کے کندھے پہ کھڑے ہو، تیسرا اس کے کندھے پہ کھڑے ہو، تب جا کے کہیں کعبے کی چھت تک پہنچے. یہ محمد ہے. سبحان اللہ. ہر شے سے بلند ہے، کمال کمال کی ذات ہے. اور رب کریم نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. سونا تو جس مقام میں رہے ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں، جس بستی میں رہے ہم اس بستی کی قسم اٹھاتے ہیں، جس شہر میں چلا جائے اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں. گویا مصطفیٰ کریم کی وجہ سے اللہ بستیوں کو عزتیں عطا فرماتا ہے، شہروں کو عزتیں عطا فرماتا ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ شرط پور شریف
یہ کرما والا شریف، یہ اجمیر شریف، یہ بغداد شریف، علی پور شریف، حیبر پور شریف، اور آپ کی وجہ سے کلاس والا شریف. سبحان اللہ. تو کسی نے اعتراض کر دیا جی وہاں چور نہیں رہتے، وہاں ڈاکو نہیں رہتے، وہاں بدماش نہیں رہتے، وہاں لٹیرے نہیں رہتے، وہاں گناہگار نہیں ہوتے، وہاں بدماش اچھکے 10 نمبر یہ نہیں ہوتے. اور آپ ہیں کہ ایک بابے کی وجہ سے کہتے ہیں پورا علاقہ شریف. یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ ہم نے کہا رب کے قرآن سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کے قرآن سے. وہاں پر ابو جہل نہیں تھا، سبحان عتبہ اللہ. نہیں تھا، بے شک تھا. شیبہ نہیں تھا، بے شک تھا. وہاں پر ابو لہب نہیں تھا، وہاں مصطفیٰ کو گالیاں دینے والے نہیں تھے، رستے میں کانٹے بچھانے والے نہیں تھے، پاگل مجنون شاعر کہنے والے نہیں تھے، وہاں شرابیں پینے والے نہیں تھے، وہاں ننگے پھیرنے والے نہیں تھے، وہاں زنا کرنے والے نہیں تھے. سب لوگ موجود تھے. رب کائنات نے فرمایا سونا میں اس شہر کو برکتیں دے رہا ہوں تو ان کی وجہ سے نہیں دے رہا، میں اس شہر کی عظمتوں کی قسم اگر اٹھا رہا ہوں تو محمد تیرے وجود کی وجہ سے ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. رسالت. یا رسول اللہ. حیدری. حضور گنج عنایت. زندہ باد. شہنشاہ ولایت. زندہ باد. آستانہ عالیہ کرما والا شریف. زندہ باد. آستانہ عالیہ مدینہ شریف. زندہ باد. حضور جہاں بھی رہیں وہ جگہ عزت والی، بے شک. جہاں بھی رہے وہ جگہ. اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں تو جو درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مثال کے طور پر کوئی یہاں صاحب برکت بیٹھا ہے، یہاں سے وہ سیالکوٹ چلا گیا تو صاحب برکت کی برکت سیالکوٹ منتقل ہو گئی، لیکن کلاس والا سے سیالکوٹ کا رستہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جہاں سے وہ چل کے گیا ہے. رب نے فرمایا سونا تو جہاں بھی چل کے جائے، جہاں قدم رکھتا چلا جائے گا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونا جتنے تیرا پیر لگے گا میں وہ بھی قسموں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا یہ ذوق عمر فاروق ہے. توجہ فرمائیے کہ سونا جہاں قدم رکھتا ہے اللہ اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہے. اور میں جملہ دوسری مرتبہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ شاید بھول گئے ہیں یا یاد ہے. میں کہتا ہوں محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی زلف کی رب قسم اٹھاتا ہے، جس کے چہرے کی رب قسم اٹھاتا ہے، جس کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرتا ہے، جس کے سینے کا رب ذکر کرتا ہے. چلیے چلیے ذرا محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ سنیے جو میرا ذوق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ زلف کی بھی قسم ہے اور قدم کے نیچے مٹی کی بھی قسم ہے. وجود محمد اسے کہتے ہیں جو رب کی قسموں کے درمیان رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. وجود مصطفیٰ کہاں رکھا رب نے؟ ایک قسم سر پہ زلف کی، دوسری قسم پھر مجھے آسان کرنے رہے جملہ. محمد کی شان کیا ہے؟ محمد کا مرتبہ کیا ہے؟ جس کا ہر قدم اللہ کی قسم پر پڑے. سبحان اللہ. یہ ہے جگہ جہاں کہنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. گویا حضور نے
سپوز فرض کیجئے چلنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، اب جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو جہاں رکھنا چاہتا ہے ابھی وہاں قدم نہیں پہنچا. پھر سنیے، حضور نے قدم اٹھایا چلنے کے لیے، قدم اٹھایا، ابھی قدم زمین پر نہیں پہنچا، قدم سے پہلے قسم پہنچ گئی ہے. سبحان اللہ، واجی واہ. قدم سے پہلے قسم پہنچ گئی. کہاں؟ قدم کے نیچے. ابھی تک مجھے مقام مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آئی. ارے نہیں، قدم کے نیچے نالین ہے. نالین مصطفیٰ کے پہنچنے سے پہلے نیچے رب نے اپنی قسم رکھی کہ اے نالین مصطفیٰ، یہاں تیرا مقام ہے. ارے مصطفیٰ کی نالین کے نیچے خدا کی قسم ہو، نالین کے اوپر تلوائے مصطفیٰ ہے، اس کا کیا مقام ہوگا؟ قدم رکھے اللہ قسم اٹھاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر قدم رکھے مصطفیٰ، قدم کے نیچے نالین ہے، نالین کے نیچے قسم ہے. میں سوچتا ہوں اور سوچ کے پھر سوال بھی کرتا ہوں کہ لوگوں ابھی تک تمہیں مقام صدیق اکبر کی سمجھ نہیں آئی کہ نالین کے نیچے اللہ کی قسم ہے، نالین کے نیچے رب کی قسم ہے. تو نالین سے اوپر تلوا، تلوے سے اوپر ٹانگے، ٹانگے سے اوپر شکم، شکم سے اوپر چھاتی. اس گود کا کیا مقام ہوگا جو سارے سور میں پچھی ہوگی؟ نالین نہیں، قدم نہیں، ٹانگے نہیں، شکم نہیں، سینہ نہیں، محمد نے اپنا سر رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. پھر حضور کے لبوں کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کتنا بڑا ہے، بولیے. یہی کہتے ہیں مجبور ہو کے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے. اب سب کو ملا دے اللہ پھر بھی. اللہ کا دیکھنا بڑا، اللہ کا سننا بڑا، اللہ کا بولنا بڑا. اللہ کے دیکھنے جیسا کسی کا دیکھنا ہے نہیں، اللہ کے سننے جیسا کسی کا سننا ہے نہیں، اللہ کے بولنے جیسا کسی کا بولنا ہے نہیں. اللہ کا بولنا بھی بڑا، دیکھنا بھی بڑا، سننا بھی بڑا، بولنا بھی بڑا. اتنا بڑا بول اتنے دانے مصطفیٰ سے نکل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. چھوٹی جگہ سے بڑی چیز نہیں نکلتی. اب بتا مصطفیٰ کے لبوں کی کیا شان ہے. واجی واہ، سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، واجی واہ. اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان. حضور جہاں رہے اللہ اس مقام کی، اس جگہ کی قسم اٹھاتا ہے. گویا بات کو مختصر کرتا ہوں. حضور مکے میں ہے تو مکے کی قسم ہے، حضور احد میں ہے تو احد کی قسم ہے، حضور خندق میں ہے تو خندق کی قسم ہے، حضور بدر میں ہے تو بدر کی قسم ہے، حضور مدینے میں ہے تو مدینے کی قسم ہے، حضور پہاڑوں پر ہیں تو پہاڑوں کی قسم ہے، حضور یاروں میں ہیں تو یاروں کی قسم ہے، حضور حلیمہ کی گود میں ہیں تو حلیمہ کی گود کی قسم ہے، حضور سیدہ آمنہ کی گود میں ہیں تو آمنہ کی قسم ہے، حضور کا سر انور عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے تو وہاں اس گود کی قسم ہے. گویا جہاں جہاں حضور ہے وہاں وہاں کی قسم ہے. اب توجہ فرمائیے، ایک نبی کچھ مہینے مچھلی کے پیٹ میں رہا ہو اور اللہ فرمایا کہ مچھلی تو جنتی ہے. یہ تو مچھلی جنت نہیں ہو گئی، لیکن اللہ نے اس مچھلی کی قسم نہیں اٹھائی. فرمایا سونا جتنے تم اصلے مینو اس جگہ کی قسم ہے، کہنا یہ چاہیے ہے وہ جتنے سارے جہان کی رحمت سمٹ دے شکم سیدہ تجربہ طاہرہ آمنہ کے وچ موجود ہے. سارے جہان کی قسم، سارے جہان کی رحمت، سارے جہان کی رحمت
راحت سارے جہان دا چین سکون تے قرار وجود آمنہ وچ بصورت محمد موجود ہے سید آمنہ دا کی مقام ہو سبحان اللہ سونا جہاں تو رہتا ہے اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جس ہمیں گئی چمکتے باتا چاند سوہانی گھڑی چمکاتا باتا چاند اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام اور جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا اور جن کا سایہ ان کا ثانی کہاں جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں سیلا ثانی صورت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول اور دست بستا ہے حاضر آقا غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم بخش دے یا رب شفیع دو سیرہ کے واسطے سرور سید محمد مصطفیٰ کے واسطے یا الہی ذوق و شوق محروف قد کرتا حضرت ابوبکر صدیق محبوب اولیاء کے واسطے دونوں عالم کی شرافت بخش دے مولا مدبیر فارغ شیخ سلیمان اللہ کے واسطے آفت میری مبارک میری دنیا و سید قاسم و جعفر امامان خدا کے واسطے مہربان با یزید کے صدقے حسن خلق و عطا الحسن بولی رحمان خلق خدا کے واسطے دونوں عالم شاد و بہرز ابی یوسف عبدالخالق محمد رفیر علیہ شاہ کے واسطے محمود علی بابا سماسی محبوب ہوں میرے صدا حضرت خواجہ امیر کلال امام عسکیہ کے واسطے نقشبند ہو جاؤ مسئل بہت دین نقشبند سبت اللہ تعالیٰ الدین کے واسطے سید کنین للہ کا نظر کرتی حضرت شاہ یعقوب شکیل کی پاسا کے واسطے جس طرف دیکھو نظر آئے مجھے نور خدا حضرت شاہ بیت اللہ نور عسکیہ کے واسطے شہد لہت پیر کا مل رہنما ہو ہر حال میں درویش محمد خواجہ کہنے کی شران خدا کے واسطے
مجھ کو اپنا بندہ کہہ کر یاد فرمائے رسول حضرت باقی باللہ باخبر قدرت الماء کے واسطے استاذ ولایت احمد سے منور دل میں رحم پہ ہو سایہ رحمت کی مزماں کے واسطے حضرت خواجہ سید بابا کا رست پھیل بڑا پارا حضرت خواجہ محمد معصوم امام اولیاء کے واسطے یا واحد حسن نیت حسن ایمان کا عطا عبدالعاد بادشاہ گل شایت کیا کے واسطے دولت صبر و رضا کی عدرگاہ شیخ ذکی شیخ محمد پیر ایمان شیخ خدا کے واسطے بہرز خواجہ من دنیا کے فطروں سے بچا حضرت شاہ حسین پیر با وفا کے واسطے امام علی صادق علی ان سے ہو نسبت میری استفیل امیر الدین سرکردہ واسطیہ کے واسطے صدقہ رسول پاک کے خاتمہ خیر و شیرنی شیر محمد شیر خدا کے واسطے رکھ سلامت دین و دنیا میں ہمیں رب رحیم حضرت شاہ اسماعیل بخاری خطبہ دوران کے واسطے 400 جلوہ نظر ہے شاہ اللہ کا محمد علی عثمان علی پیران ماں کے واسطے ارشاد حق تزکیہ نفس استفیل پنتن پیر کی طیب علی سنار اسفیہ کے واسطے کر عطا ہدایت حق کو قلب مرزا کو حیات حضرت محمد عنایت احمد مرکز اولیاء کے واسطے یا الہی ہم پہ بھی بران رحمت ہو تیری خواجگان نقشبند پیشوائی اولیاء کے واسطے صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم بڑی الہ